السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحزن ان اللہ معنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آج کے درس کا عنوان ہوگا مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل یا گرفتاری پر 100 اونٹوں کا انعام۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کی نگاہوں کے سامنے سے اپنے گھر سے نکل کر غار ثور میں پناہ لیتے ہیں، مکے والوں کو بڑا غصہ آتا ہے کہ جس طرح سے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، اتفاق کیا تھا، ہر طرح کے وسائل مہیا کر لیے تھے، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچنے میں کامیاب ہو گئے، تو انہیں اپنے آپ پر غصہ آنے لگا، اور اس غصے کا اظہار وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی سختی سے کرنا چاہتے تھے۔ لہذا سب سے پہلے وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑتے ہیں، انہیں مارتے ہوئے گھسیٹ کر کعبے کے سامنے لے جاتے ہیں، باندھ دیتے ہیں، اس امید سے کہ ان کی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ مل جائے گا کہ آپ کہاں گئے ہیں، کہاں چھپے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے نہیں پتہ ہے۔ انہیں جب یقین ہو گیا کہ اسے مارنے سے، قید کر کے رکھنے سے، بار بار پوچھنے سے بھی نبی کا یعنی محمد کا کوئی پتہ نہیں مل رہا ہے، تو ان کے پیچھے وقت ضائع کرنا بیکار ہے۔ سیدھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے، کیونکہ نبی کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو وہاں جا کر کسی طرح سے جلدی سے نبی کی خبر لینا چاہتے تھے۔ گھر پہنچے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا، پوچھا گیا کہ آپ کے والد کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں معلوم۔ بیٹی کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے والد کہاں گئے ہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر جانے کا جو واقعہ تھا، جو مشورہ تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں سے بھی چھپایا تھا۔ جس وقت آپ مشورہ لینے کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے تھے تو کہا کہ گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کو الگ کرو، ہم آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے گھر والوں کو بھی اس کا علم نہیں تھا۔ جن کو علم تھا وہ روزانہ ملتے تھے، اور اتفاق سے گھر میں ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ مکے والے اور پریشان ہو گئے، گھر والے بھی نہیں بتا رہے ہیں یا انہیں نہیں پتہ ہے، تو انہوں نے یہ طے کر لیا کہ کہیں قریب میں ہی ہوں گے، لیکن اب کون سے راستے میں تلاش کریں، کہاں تلاش کریں، کتنے لوگ تلاش کریں گے؟
اگر وہ لوگ جن لوگوں نے قتل کرنے کے ارادے سے نبی کے گھر کا گھیراؤ کیا تھا یہ لوگ تلاش کرنے کے لیے نکلیں تو ان میں سے کچھ بوڑھے لوگ بھی ہیں، ابو جہل ہیں، ابو لہب ہیں، یہ کہاں تلاش کرتے پھریں گے؟ اور پھر کوئی کیوں تلاش کرے، کوئی کیوں اتنی محنت کرے باہر جا کر، جب یہاں وہ سامنے موجود تھے تو اتنے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی ان کا قتل نہیں کیا جا سکا۔ ہم قتل کرنا چاہتے ہیں، دوسرے آ کر بچا لیتے ہیں، کوئی اپنے خاندان کا حوالہ دیتا ہے تو کوئی رحم کی اپیل کرنے لگتا ہے، کوئی ہم پر افسوس کا اظہار کرتا ہے، کیسے لوگ ہو تم لوگ؟ لوگ ہی کسی طرح سے بچا لیتے ہیں۔ اب جب یہاں سے نکل گئے ہیں تو اب کون ان کو قتل کرنا چاہے گا، کون انہیں پکڑنا چاہے گا؟ تو اب اگر نبی کو گرفتار کرنا ہے، قتل کرنا ہے تو اس کے لیے ایک دوسرا راستہ اپنایا جائے، اور وہ راستہ تھا انعام کا۔ باقاعدہ مکہ میں اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ جو شخص محمد بن عبداللہ کو زندہ یا مردہ پکڑے گا، زندہ گرفتار کر کے لے کر آئے گا یا قتل کر کے خبر دے گا، ہم اس کو 100 اونٹ کا انعام دیں گے، اور جو ابوبکر صدیق کو زندہ یا مردہ پکڑے گا اسے بھی 100 اونٹ کا، یعنی اس طرح سے گویا 200 اونٹ کا انعام تھا۔ اور 200 اونٹ کا انعام ظاہر سی بات ہے کہ دونوں جہاں بھی ہوں گے ساتھ میں ہوں گے۔ اگر ایک پکڑے گئے تو دوسروں کو پکڑنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایک شخص ایک کو پکڑنے میں یعنی 100 اونٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو دوسرا 100 اونٹ وہ بھی پانے میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ دونوں ساتھ ہی میں ملیں گے کسی بھی جگہ پر۔ لہذا 100 اونٹ یا 200 اونٹ کا انعام یہ تو بہت بڑا انعام تھا، اور اونٹ جیسے آج مہنگے ہیں پہلے بھی مہنگے ہی ہوا کرتے تھے اس زمانے کے حساب سے۔ اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں گے تقریباً مکہ مکرمہ میں یعنی کم سے کم 8,000 ریال اور اس سے اوپر اس کی قیمت ہوتی ہے، 10,000 15,000 20,000 25,000 اس طرح سے، اور بھی مہنگے مہنگے اونٹ ہوتے ہیں۔ اگر 10,000 ریال بھی ہم مان لیتے ہیں آج کی قیمت کے حساب سے بھی تو ہمارے ہندوستان کے حساب سے 1 لاکھ سے زیادہ ہوگا، اور 100 اونٹوں کا مطلب 100 لاکھ، 100 لاکھ کا مطلب 1 کروڑ، یعنی ایک شخص کو قتل کرنے پر 1 کروڑ کا انعام، اگر 2 لوگوں کو پکڑتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں یا قتل کرتے ہیں تو 2 کروڑ کا انعام، اور ایک بڑا انعام تھا۔ لوگ نکل پڑے، جس کے پاس جیسی استطاعت تھی، تلاش کرنے میں کیا حرج ہے؟ کون نہیں جانتا محمد کو اور ابوبکر کو؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ کام تو ہر کوئی نہیں کرتا ہے نا۔ کوئی بھی کسی کا قتل کرنے کے لیے پیسے کی لالچ میں نکل پڑے، ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، ہر انسان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا۔ کوئی نہیں چاہتا کہ ہمارے شہر کے لوگوں کو، ہم اپنے ہی آدمی کو قتل کر دیں اور انعام پائیں۔ ایسا کرنے والے کچھ خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لالچ بھی ہو، پھر یہ جرائم کا اس کا ریکارڈ بھی ہو، اس طرح کی حرکتوں میں وہ ملوث بھی رہا ہو، ایسے ہی لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ اچھے لوگ اس کام میں آگے نہیں آتے۔ بہرحال وہاں پر بھی ایسے کچھ افراد موجود تھے، وہ لوگ نکل پڑے، جو گھڑ سوار تھے، جو تیر انداز تھے، جو قدموں کے نشانات کے ماہرین تھے، وہ بھی نکل پڑے۔ اس لیے کہ اب لوگ تو ادھر سے ادھر ہر طرف سفر کر رہے ہیں، باہر کے لوگ مکہ آ رہے ہیں، مکہ کے لوگ باہر جا رہے ہیں، کیسے ہم پہچانیں گے کس کے قدم ہیں؟ تو باقاعدہ قدم کے نشانات کے ذریعے ہم پہچان لیں گے کہ محمد اور ابوبکر کہاں گئے ہوئے ہیں۔ ایسے ماہرین بھی نکل پڑے، اطراف میں جتنی پہاڑیاں ہیں پہاڑیوں پر چلے گئے، جو وادیاں ہیں وادیوں میں چلے گئے، جتنے راستے ہیں تمام راستوں میں بکھر گئے،
دوڑ رہے ہیں، صبح ہو شام ہو، لگاتار 3 دن تک مسلسل لوگ دیوانہ وار تلاش کرتے رہے۔ 100 اونٹ 200 اونٹوں کا انعام بھوت کی طرح ان کے سر پر سوار تھا۔ مکے والوں نے جو لوگ قتل کرنا چاہتے تھے، جن کے دلوں میں نفرت تھی اسلام سے، وہ لوگ یہ کام کروا رہے تھے، اور یہ جو باہر تلاش کرنے کے لیے نکلے تھے، یہ بس دنیاوی لالچ کے اعتبار سے نکلے تھے، ان کو نبی سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اصل تو دشمنی ان لوگوں کو تھی، وہ لوگ لالچ میں نکل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن مسلسل غار ثور میں قیام پذیر رہے، صبح دوپہر شام رات، اس طرح سے 3 دن آپ کی مسلسل وہیں گزر گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں دنوں میں اس جگہ کو مکہ کے تمام لوگوں کی نظروں سے محفوظ کر لیا۔ لوگوں نے ہر کونا کونا چھان لیا، کوئی بھی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں وہ پہنچے نہ ہوں۔ اور نبی کو جو اندازہ تھا کہ لوگ تلاش کرنے کے لیے مدینے کی طرف جائیں گے، ہم یمن کی طرف نکلتے ہیں تاکہ لوگ تلاش کرنے ادھر نہ آئیں، تو ظاہر سی بات ہے تلاش کرنے والے بھی ہوشیار ہوتے ہیں۔ انہوں نے بھی سوچا کہ ادھر بھی کیوں نہ تلاش کر لیا جائے، ہو سکتا ہے کہ ادھر کے بجائے ادھر چلے گئے ہوں۔ تو اس طرح سے مکہ کے چاروں سمت میں لوگ پھیل گئے، کوئی سمت انہوں نے نہیں چھوڑی، مدینہ کی سمت، یمن کی سمت اور بقیہ دونوں بھی سمت۔ اور پہاڑ کی چوٹیوں پر جا کر، اونچائی پر کھڑے رہ کر وہاں سے نیچے کا نظارہ کرتے تھے، دیکھتے تھے کہیں کوئی انسان نظر آ رہا ہے، کہیں کہیں دھول اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ وہ سواری پر ہوں گے، دوڑتے ہوں گے تو دھول اڑتی ہوئی دکھائی دے گی۔ ماہرین قدموں کے نشانات دیکھتے تھے، یہ قدم کس کے ہوں گے، یہ کتنے لوگوں کے قدم ہے، ان کے ساتھ یہ جانور کا قدم ہے یا نہیں ہے، اونٹوں کے قدم ہے یا نہیں ہے، یعنی اس طرح سے اس کی بھی تحقیق ہوتی تھی۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غار ثور میں موجود تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن ہمارے سر کے اوپر کھڑا ہے۔ آپ نے کہا اس کو خاموش رہو۔ سامنے پیروں کے نشانات نظر آنے لگے، کھڑے ہیں وہ لوگ اور کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، غار کے بالکل سامنے چہرے پر، غار کے اندر سے ان کے پیر نظر آ رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق نے کہا، یا رسول اللہ، اگر یہ لوگ نیچے اپنا پیر بھی دیکھنے لگ جائیں، اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھیں، تو چونکہ آدمی ایک جگہ دیکھتا ہے تو اطراف کی چیزیں بھی نظر آتی ہیں، آنکھیں اس طرح ہماری کام کرتی ہے، میں سامنے دیکھ رہا ہوں، مجھے ادھر بھی نظر آ رہا ہے، تو اگر وہ نیچے بھی دیکھ لیں اپنے قدموں کی طرف تو یقیناً ہم انہیں نظر آ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابوبکر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم 2 ہی لوگ ہیں، ہمارا تیسرا اللہ تبارک و تعالی ہے، ہمیں اللہ بچانے والا ہے۔ جو وسائل استعمال کرنے تھے وہ ہم نے استعمال کر لیے ہیں، چھپنا تھا، لوگوں کی نظروں سے بچنا تھا، اپنے آپ کی حفاظت کرنا تھا، وہ سارے وسائل ہم نے مہیا کر لیا، سب کا استعمال کر لیا۔ وسائل کے بعد اب اگر حفاظت کرنا ہے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں جتنا ہے ہم اتنا کر سکتے ہیں، تو جتنا ہمارے ہاتھ میں تھا ہم نے وہ کر لیا۔ مکہ سے ہم رات کی تاریکی میں نکل گئے، یہاں آ کر چپکے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انتہائی رازداری کے ساتھ لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے۔ مکہ میں کسی کو ہمارے بارے میں علم نہیں ہے، گھر والوں نے بھی کسی کو خبر نہیں دی ہے،
جتنے وسائل ہو سکتے تھے سب استعمال کر لیا ہم نے. وسائل استعمال کرنے کے باوجود بھی خطرہ ہو سکتا ہے. جیسے ہم گھر میں تالا لگاتے ہیں، کیمرہ لگاتے ہیں، پھر بھی چوریاں ہو جاتی ہیں. وسائل ہم نے استعمال کر لیے، واچ مین بھی رکھ دیا، سب کر لیا، پھر بھی چوری ہو جاتی ہے. اب اگر ان وسائل کے بعد بھی چوری ہو جائے تب وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. جتنا کرنا تھا ہم نے اتنا کام کر لیا، اس کے آگے ہم نہیں کر سکتے. اب وہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو انہوں نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا. اب یہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. وہ کھڑے ہیں، قدموں کو دیکھ لیں گے تو ہم نظر آ جائیں گے، کوئی بات نہیں، اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے. تھوڑی دیر تک وہ کھڑے رہے، گفتگو کرتے رہے، اطراف میں دیکھتے رہے اور پھر وہاں سے چل دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راحت کی سانس لی. غم نہیں تھا، پریشانی نہیں تھی، اپنی جان کا خطرہ نہیں تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ میں پکڑا گیا تو مجھے پرواہ نہیں ہے، میں ایک انسان قتل کر دیا جاؤں گا، لیکن نبی پکڑے گئے تو امت کی تباہی ہوگی. دین تو باقی ہے، ابھی امت کی رہنمائی باقی ہے. اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کی فکر تھی. تھوڑی دیر کی تلاش کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 3 دن مکمل ہو گئے ہیں، تلاش کرنے والے گھوم پھر کر تھک گئے. 3 دن کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی اگر نہیں ملے ہیں، اب وہ ہمت نہیں رہی جو پہلے دن تھی. کیونکہ برجستہ جب پہلے دن وہ نکلے تھے جوش میں، جذبے میں، قریب میں ہی کہیں مل سکتے تھے. 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، تیسرا دن گزر رہا ہے اور کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافی دور نکل چکے ہوں گے یہ لوگ، ویسی جگہ پہنچے ہوں گے جہاں جا کر تلاش کرنا اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے، چھوڑ دو، جانے دو، اب نہیں ملنے والے ہیں. اس طرح سے جب لوگوں کی ہمتیں ہار گئی، لوگ مایوس ہو گئے اور ماہرین ناکام ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے. اکا دکا کسی کے دل میں امید رہی، چلو پھر بھی کچھ نہ صحیح، کوئی کام تو نہیں ہے، یہی کام کر لیتے ہیں، انعامات ملنے والے ہیں. کچھ لوگ ابھی بھی اس کی تلاش میں رہے، ختم نہیں ہوا. لیکن اکثر لوگ جو جذبے میں تھے، جن کو امید تھی، جو مہارت رکھتے تھے، وہ لوگ ناکام ہو گئے، وہ لوگ ہمت ہار گئے، چھوڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگا لیا کہ اب تو حالات ایسے ہو گئے ہیں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکل کر مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا راستہ اختیار کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت ہے. یعنی اس طرح سے آپ نے حکمت کا استعمال کیا اور امت کو یہ پیغام دیا اپنے اس طریقے سے کہ ہمیشہ ایک مومن کو فراست والا ہونا چاہیے، دور اندیش ہونا چاہیے، جذباتی نہیں ہونا چاہیے. کبھی بھی اگر کہیں دیکھ لیا، ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ وہ قدم دکھائی دے رہے ہیں، چلیے میں تلوار سے مار دیتا ہوں. ہو سکتا ہے باہر نکل کر تلوار سے مار دیں، مقابلہ کر لیں، نیچے ڈھکیل دیں، وہ لوگ ناکام ہو جائیں. لیکن یہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بعد جب شور ہوگا، ہنگامہ ہوگا، سب لوگوں کی نظروں میں آپ آ جائیں گے اور ہمارے آدمی کو جانے سے پہلے مار کر گئے، قتل کر کے گئے ہیں، تو آپ کی شرافت پر، آپ کے اخلاق پر ایک دھبا بھی لگ جائے گا کہ محمد اپنے ہی شہر کو چھوڑ کر گئے، شہر کے آدمی کا قتل کر کے گئے. جب یہ مدینہ آئیں گے تو یہ مدعا لے کر آئیں گے کہ ہم قاتل کو پکڑنا چاہتے ہیں، قاتل کو ہمارے حوالے کرو. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پر قتل کا مقدمہ دائر ہو جائے؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ قوت تھی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کام کر سکتے تھے. جنگ بدر میں، جنگ احد میں ان لوگوں نے ایسی بہادری دکھائی، بڑی سے بڑی تعداد ماہرین کی ناکام ہو کر بھاگ گئی تھی. یہاں تو تنہا چند لوگ تھے،
یہ مقابلہ ہو سکتا تھا۔ مسلمانوں کو یہ پیغام ہے کہ ہر جگہ طاقت کا استعمال نہیں ہوتا ہے، ہر جگہ فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، دور کا سوچنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، بعد میں اس کا اثر کیا ہونے والا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے ان پر حملہ کر دیا اور ہم یہاں سے بھاگ گئے، مکے والوں کو پتہ چلا تو وہ جا کے علی کو قتل کر دیں، وہ جا کے اسما کا قتل کر دیں، وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کر دیں، گھروں کو آگ لگا دیں۔ باپ قتل کر کے نکلے ہیں، لہذا ان کے گھر والوں کو ان کا تباہ کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ اور دوسرے جو صحابہ موجود تھے، جو پریشان حال تھے، جو ہجرت نہیں کر سکے تھے، کیا بعید تھی کہ یہ لوگ ان کو بھی قتل کر دیتے کہ تمہارے نبی نے ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے، لہذا ہم تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہو سکتا تھا، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں اس کا تجربہ ہو رہا ہے کہ ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قدرت ہوتے ہوئے آپ نے ایسا نہیں کیا، یہ بتانے کے لیے کہ ہمیشہ جلد بازی نہیں ہوتی، ہمیشہ طاقت کا استعمال نہیں ہوتا، دور اندیشی بہت ضروری ہے۔ ایک مسلمان کو 1 سال 2 سال کے لیے جینا نہیں ہے، مسلمان کو قیامت تک جینا ہے، مسلمان کو قیامت تک جینا ہے۔ انہیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بس آج میں ہوں، کل مجھے نہیں رہنا ہے، کل کا میرا کیا کرنا ہے، کل جو ہوں گے وہ دیکھیں گے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں جب تک ہوں جب تک دیکھوں گا، بعد والے اپنا دیکھ لیں۔ نہیں، مسلمان کو قیامت تک دیکھنا ہے کہ ہم آگے کا کام کریں، آگے کی نسل کے لیے، آگے کی قوم کے لیے، کہ میں ایسا کام کر جاؤں کہ بعد والے مسلمانوں کے لیے بھی امن ہو، سکون ہو، ان کے پاس بھی اچھی دعوت پہنچے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یہ مثال تھی آپ کا یہ پیغام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی زندگی میں حکمت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے فیصلے جو جلد بازی میں ہوتے ہیں، جہاں پر طاقت کا غلط استعمال ہوتا ہے، کفر کے باوجود، دشمنی کے باوجود بھی، مشرکین کے ظلم کے باوجود بھی، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صبر میں ہماری ہی کامیابی رکھا ہو۔ تو اللہ سے دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر کر کے اسلام کی بلندی کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔